السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چاہے یوسف، جو کہ تحریر ہے نگار راحیل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 10۔ میں سوچتی ہوں خداوند نے میری خواہش پوری کی، کیا معلوم وہ مجھے وہاں میرے خوابوں کے شہزادے سے بھی ملا دے، وہ شہزادہ جس کی ملنے سے پہلے ہی تم مجھے نیند سے جگا دیتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے ارد گرد خلا میں دیکھتے سنہری لٹ انگلی میں لپیٹتے مبہوت سی ہو کر کہہ رہی تھی، سنو۔ اور یہ سنتے ہی ایمی کے دروازے تک جاتے قدم زنجیر ہو گئے۔ اس نے مڑ کر میری کو پکارا۔ میری جو بستر پر بیٹھی تھی اس ڈبے میں موجود چیزوں کو ایک بار پھر اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ محض ذرا سا سر ہلا گئی۔ ہمارے پڑوس میں وہ بیانکا رہتی ہے نا، اس کی کچھ ہی دنوں میں کارلو سے شادی ہو رہی ہے۔ اس کا لہجہ قدرے عجیب سا تھا۔ اچھا، تو تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ بیانکا ایتھسٹ ہے، جیسے میں ہوں۔ اس نے محض اثبات میں سر ہلایا اور ایک تصویر کو ڈبے کے ایک طرف سلیقے سے رکھا۔ یاد ہے اس نے بتایا تھا کہ کارلو کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں۔ ایمی کے تاثرات بالکل بدل چکے تھے۔ ہاں تو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اپنے خیالات کی دنیا میں ہی گم تھی۔ تو یہ کہ کارلو کا نہ صرف اس دوسری لڑکی کے ساتھ بریک اپ ہوا بلکہ وہ تو اب سیدھا بیانکا سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ میری ستائشی انداز میں اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اسے اس کی محبت مل گئی، یعنی اس کی مراد پوری ہو گئی۔ لیکن وہ تو خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتی، پھر اس کی خواہش کیوں پوری ہوئی؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تو ایک دم اس کا جسم برف کی مانند جم گیا تھا۔ میں تمہاری خوشی برباد نہیں کرنا چاہتی، لیکن صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اس بارے میں سوچو۔ تم بہت عقل مند ہو، محض ایک وعدے کی بنا پر جان بوجھ کر بے وقوف مت بنی رہو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اور وعدے پر خاصا زور دیا تھا۔ میری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، چہرے کی رونق ماند پڑ چکی تھی۔ تمہیں اگر میں نے اپنی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ بتایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تم مجھے تانے دو۔ وہ شکست خوردگی سے اور خفگی سے بولی۔ میں تمہیں تانا نہیں دے رہی، صرف اس بات کا احساس دلانا چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ ہر کام کا کریڈٹ اسے کیوں دیتی ہو جو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، باقی تمہاری مرضی۔ وہ کہہ کر چلی گئی اور اس کا کہا گیا ہر لفظ اسے زخمی کر گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا افسوس اور مشکل چند سے زائل ہو گئے۔ چہرہ بے حد سرخ پڑا اور آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے بے دلی اور درستی سے اپنے خوابوں کی بستی کا در بند کر دیا۔ اس گزشتہ عمر کا سیاہ باب کوئی کیوں کر یاد کرنا چاہے، ایام میں گزشتہ جو بن جائے ناسور، کوئی کیسے چھٹکارا پائے؟ مشل ریاض گھر لوٹی تو اس کی آنکھوں میں خالی پن اور بے نوری چھائی تھی۔ وہ شکستگی سے سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی، کسی سے بات کیے بغیر۔ لاؤنج میں بیٹھی اس کی بڑی بہن علیزہ اور علیزہ سے چھوٹا اس کا بھائی بلال اسے پکارتے رہے، لیکن وہ ان سے رخ پھیرے نظریں چرائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ساتھ ہی اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے کی بتیاں روشن تھیں۔ وہ اپنے ڈیسک پر گئی، اس کے رخساروں پر بوجھل تھکن قائم تھی۔ کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان ہونے لگی۔ کیا تم مجھے سورہ یوسف کی تلاوت سنا سکتی ہو؟ اس کے ذہن کے پردوں پر رہ رہ کر نور النساء کے الفاظ بازگشت کرنے لگے۔ اس کے گال کب بھیگنا شروع ہوئے اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ تم جانتی ہو نور، یہ میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ وہ ڈیسک پر دونوں بازوؤں کے درمیان اپنا سر جھکا گئی تھی۔ مشل ریاض کے 19 سالہ وجود کے گرد ایک دم عطر ماضی کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ یہ منظر ایک ایسے کمرے کا تھا جہاں ہر سو سکوت قائم تھا۔ روشن دان سے نرم سنہری دھوپ اندر اتر رہی تھی جو کمرے کی سفید دیواروں پر ہلکی ہلکی جھلکیاں بکھیر رہی تھی۔ یہاں صفیں بچھی تھیں اور بچے ہاتھوں میں قرآن لیے مؤدب سے انداز میں دوزانوں ہو کر بیٹھے تھے۔ ان کے کتاب مبین کے وقت پلٹنے کی سرسراہٹ ماحول میں پھیلے عطر تجلی کے ساتھ کھل رہی تھی۔ ایک خاتون نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے ساتھ کھڑی اس 12 سالہ بچی جو کہ سیاہ عبائے میں ملبوس تھی اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہی عبایا زیب تن کیے ہوئی تھی جو پچھلے سال اس کی والدہ بڑے اشتیاق اور محبت سے اس کے لیے عمرہ کر کے لائی تھیں۔ اسے خود یہ لباس بے حد پسند تھا۔ وہ معصومیت سے مسکراتے ہاتھ میں قرآن لیے ایک صف میں جا بیٹھی۔ کمرے کے مرکز میں وہ 35 سالہ باحجاب خاتون بیٹھی تھیں جو دراصل ان بچوں کو قرآن حفظ کروایا کرتی تھیں۔ وہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہی تھیں۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی جاذبیت تھی جو اس کے دل میں اتر گئی۔ وہاں موجود ہر بچہ انہی کے پیچھے پیچھے تلاوت دہرا رہا تھا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے ہوتے مشل ریاض کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ ذرا سا مسکرا دی۔ کاش میں بھی کبھی ان کی طرح خوبصورت تلاوت کر سکوں۔ ان خاتون کا چہرہ رشک سے دیکھتے، قرآن پاک کی دلکش اور پرسوز تلاوت سنتے اس کے دل کی عجیب پرسکون سی کیفیت تھی۔ عطر تجلی نے اس کی روح کی وادی کو مہکا دیا تھا۔
انہوں نے بچوں کو سبق یاد کروایا تو اس کی نگاہ اس ہلکی بھوری آنکھوں والی بچی کی جانب گئی تھی۔ ایک نرم سی مسکان چہرے پر پھیلائے انہوں نے ہاتھ سے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بچی سر پر اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے آہستگی سے ان کے قریب آئی تھی۔ تو تم کلثوم باجی کی بیٹی ہو نا؟ حفصہ نامی اس خاتون نے پوچھا تو اس نے جواباً اسبات میں سر ہلایا۔ مشل ریاض کا اس کی والدہ نے 5ویں جماعت کے بعد اس مدرسے میں داخلہ کروا دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی ان کی بیٹی حافظہ بنے، قرآن اس کے دل میں بس جائے، اور یہی خواہش مشل کی بھی تھی۔ حفصہ کو کلثوم بیگم کافی عرصے سے جانتی تھی اور ان کے گھر اکثر قرآن خوانی اور میلاد پر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور درس دینے آیا کرتی تھیں۔ آپ کی آواز بہت پیاری ہے اور آپ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں، کیا آپ مجھے بھی اس طرح کی تلاوت سکھا سکتی ہیں؟ اس بچی نے معصوم مسکان چہرے پر پھیلائے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اسی لیے تو تمہاری ماں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، میں تمہیں یہ سب سکھا دوں گی، وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے کہہ رہی تھی۔ تو آہستہ آہستہ ان کا چہرہ دھندلانے لگا، جہاں پہلے روشنی کا بسیرا تھا وہاں تاریکی ہی تاریکی پھیلنے لگی۔ سکوت مانند پڑ گیا، زمانے بھر کا شور سماعتوں میں گونجنے لگا۔ وہ چہرہ جو پہلے کھلا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر کہیں بیٹھا رو رہا تھا، اور بس پھر اس نے ڈیسک پر سے اپنا سر اٹھا دیا۔ وہ ماضی کے حصار کو توڑ کر باہر نکل آئی۔ وہ خوشبو جو وہ کچھ دیر پہلے محسوس کر رہی تھی وہ بھی بالکل غائب ہو گئی۔ شاویز آوان نے اسے پاکستان رک جانے کے متعلق مزید کچھ نہ کہا۔ اس کے مصر جانے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ اس دن کے بعد سے اس کی افتخار شاویز سے کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ جان چکا تھا کہ خلیل ابراہیم پاکستان چھوڑ کر مصر جا رہا ہے، لیکن اس متعلق اس نے خلیل سے کوئی بات نہیں کی۔ مگر اس کے رویے میں عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ کافی خوشباش دکھائی دیتا، اور تو اور اس کا اقصیٰ سے بھی اس دن کے بعد کوئی جھگڑا نہ ہوا۔ اقصیٰ کو لگتا کہ شاید اس پر خلیل کی باتوں کا اثر ہو گیا ہے، لیکن کون جانے کہ اس کا یہ رویہ دائمی تھا یا پھر وقتی۔ وہ شخص جو دین کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے، اس پر کسی اور کی باتوں کا بھلا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں موجود بستر پر کپڑے پھیلائے ہوئے تھا، ایک بڑا سا اٹیچی بیڈ پر رکھے اس میں کپڑے تہہ کر کے ڈال رہا تھا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ آج اس کا دفتر میں آخری دن تھا، سو دفتر سے آتے ہی وہ بچا کھچا سامان پیک کرنے لگا۔ دفتر کے تمام ملازمین کو بھی آج اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ کل سے دفتر کا سارا نظام خلیل کے بجائے افتخار سنبھالے گا۔ کمرے کی دیوار پر لٹکی وہ گھڑی، جس کی پیتل کی گولائی میں وقت کے زرد پن کی دھن بسی ہوئی تھی، ہر لمحہ اس کی ٹک ٹک کی مدھم سی صدا 1993 کی خاموش اور سکوت سے بھری شاموں کا پتہ دیتی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملاتے ہوئے لب کترتے ہوئے اس عورت نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ خلیل نے مڑ کر دیکھا، وہاں اقصیٰ کھڑی تھی۔ اس نے نظریں پھیر لیں اور بظاہر کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اندر آئی اور دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے اس نے یہ نوٹ کیا کہ خلیل اس سے کافی کھچا کھچا رہتا ہے۔ پہلے بھی وہ اس سے کوئی زیادہ بات چیت تو نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی حال احوال پوچھ لیا کرتا، لیکن اب تو وہ بالکل ہی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اب اگر وہ اسے کہیں آتا دیکھتا تو چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا۔ تم جا رہے ہو خلیل؟ اس نے زخمی لہجے میں پوچھا۔ خلیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ افتخار کی طرف سے میں تم سے معافی چاہتی ہوں، دونوں ہاتھ آپس میں جوڑتے وہ نظریں نیچے کر کے بولی تو خلیل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ معافی مت مانگے بھابھی، آواز میں کرب تھا۔ اقصیٰ نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہاتھ نیچے کر لیے۔ آپ یہ سب کرنے کے بجائے وہ کیوں نہیں کرتی ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے؟ اس نے چند لمحے بعد اسے دیکھتے معنی خیز اور قدرے التجائیہ لہجے میں کہا۔ کیا؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ خلیل طنزی انداز میں ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی ایک طے شدہ شرٹ بیڈ پر پھینکی اور گہری سانس لے کر کہا، آپ افتخار بھائی کو چھوڑ دیں، اس میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور یہ سن کر اسے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ وہ اسے خالی مرجھائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ نکتے امید کی لہر ہر سو پھیل گئی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتی، مجبوری ہے میری، وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ جانتی ہیں بھابھی، میرے نزدیک کون کون ظالم ہے؟ ایک دو قدم آگے بڑھ کر اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک وہ جو ظلم کرے اور دوسرا وہ جو ظلم پر خاموش رہے۔ اقصیٰ نے جواب نہ دیا تو اس نے دو ٹوک انداز میں چبا چبا کر کہا، چہرے پر سختی در آئی تھی۔ میں ظالم نہیں ہوں خلیل، میں صابر ہوں، وہ بے چارگی سے روندی ہوئی آواز میں بولی تو خلیل بے ساختہ طنز اور استہزاء سے مسکرا دیا۔ صبر ظلم پر نہیں کیا جاتا، بلکہ ظلم کے خلاف لڑنے کے باعث جو نتائج ہوتے ہیں ان پر صبر کیا جاتا ہے۔ تو جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر کچھ کہنے لگی تو خلیل نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔
آپ کو ڈر ہے کہ طلاق کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے نگاہیں باریک کرتے ہوئے پوچھا۔ اکثر کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ اسی ڈر کو آپ نے اندر سے نہیں نکالا، کیونکہ انہی باتوں پر تو آپ کو صبر کرنا ہے، نہ کہ بھائی کے ظلم و ستم پر۔ آخر کے چند الفاظ پر اس نے خاصا زور دیا۔ وہ ہنوز خاموشی کے گھونٹ پی رہی تھی۔ اس کا سکوت اس کے لیے ناقابل برداشت ہوا۔ آپ صابر نہیں، بلکہ آپ ظالم ہیں اور بزدل بھی، وہ بلند آواز میں کہتا پلٹ گیا، اور یہ سنتے ہی وہ کچھ پل کے لیے ششدر رہ گئی۔ پھر اس کے گہرے بھورے رنگ کی آنکھوں سے آبشار گریہ پھوٹ پڑی تھی۔ اس کے الفاظ تلخ تھے، لیکن ان میں سچائی تھی جو اس وقت وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ بھائی کی مار پیٹ سہنا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن لوگوں کی باتیں سننا مشکل۔ اس نے غصے اور تعصب سے سر جھٹکا۔ کمتر برتر افضل ادنیٰ کی اس بے ثمر جنگ کو لڑتے لڑتے بھول بیٹھے اس بادشاہ بلا شریک کو۔ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں، میں اس وقت آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ہاتھ ہوا میں لہراتے وہ سختی سے بولا۔ وہ سر پر لیے دوپٹے کا پلو منہ میں دبائے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے مڑی اور دروازے کے پاس پہنچی تو اس کی سماعتوں میں اس کے الفاظ ٹکرائے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، مرد تو کہتا ہے کہ وہ عورت کا حاکم ہے، لیکن عورت بھی یہ مان لیتی ہے کہ اس کا حاکم مرد ہے، اللہ نہیں۔ وہ اللہ جس کے پاس تمام جہانوں کی بادشاہت ہے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، بلکہ اس میں حد درجہ تکلیف اور دکھ کا بسیرا تھا۔ اللہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ اس کا بندہ یا بندی اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم تسلیم کرے۔ اسے یکدم ہر سو گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ سچ کے تیروں نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ خلیل نے کرب اور تکلیف سے پیچھے مڑ کر ادکھلے دروازے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر دل گرفتگی سے دوبارہ سامان پیک کرنے لگا۔ لیکن امید کی جگہ وہ اداسی کی مہکار نے لے لی تھی۔ جو ہم نے کہا وہ محض رفیق جاں کی بھلائی کے لیے، جو اس نے سمجھا وہ محض یاد رنج کو جگانے کے لیے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ میں ریموٹ لیے وہ یوں ہی LED پر یوٹیوب کھولے یوٹیوب کی تجویز کردہ ویڈیوز کو باری باری بدل رہی تھی۔ سامنے پڑی میز پر ایک پلیٹ میں کچھ بسکٹ پڑے تھے، جنہیں بے دلی سے کھا رہی تھی۔ اس کا موڈ کافی خراب لگ رہا تھا۔ اس کے بابا ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے، شاید آج دفتر میں زیادہ کام نپٹانے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے نشرا کی کال موصول ہوئی تھی، اور اس نے میز پر پڑا فون اٹھایا۔ نشرا کا نمبر دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کسی اور کی منتظر تھی، لیکن پھر بھی چہرے پر ایک جبری مسکان قائم کرتے اس نے فون پک کیا اور کان سے لگا لیا تھا۔ سلام دعا اور رسمی سی گفتگو کے بعد نشرا کہہ رہی تھی، یار امی کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے میں نہیں آ سکی، لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے اٹلی جانے سے پہلے تم سے ضرور ملنے آؤں گی، اوکے؟ اس کی امی کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی، ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، اسی لیے وہ آج ان دونوں سے ملنے نہیں آ سکی۔ ٹھیک ہے، نور النساء نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا ہوا؟ وہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم پریشان لگ رہی ہو، نشرا نے قدرے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ اور وہ دوست ہی کیا جو آپ کے برے موڈ کا پتہ نہ لگا سکے، جو اس وقت کو اس تکلیف کو نہ بھانپ سکے جو آپ نے مسکراہٹ کے ملمے کے پیچھے چھپا رکھی ہو۔ کچھ نہیں ہوا، وہ جیسے گھٹا گھٹا سا رو رہی تھی۔ تھوک نکل کر اس نے جیسے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ اچھا، یک حرفی جواب دینے کے چند لمحے چہرے پر شرارت بھری مسکان پھیلائے وہ پوچھنے لگی، مشیل آئی تھی نا؟ کیا کیا تم لوگوں نے؟ میرے بغیر تو خوب انجوائے کیا ہوگا، ہے نا؟ اور یہ سنتے ہی اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نور النساء فون کان سے دور کرتے تیز تیز لہجے میں بولنے لگی، نشرا تمہاری آواز نہیں آ رہی، ہیلو ہیلو۔ اور پھر اس نے فون کڑک سے بند کر دیا۔ میز پر موبائل دھر کر اس نے ریموٹ اٹھایا اور LED کی اسکرین بجھا دی، پھر سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں گیلی تھیں۔ دوسری جانب نشرا ابرار پریشانی سے موبائل کی اسکرین کو تکے گئی۔ وہ میٹرک سے نور النساء اور مشل کی دوست تھی، اسی لیے ان دونوں کے رویے کو اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ یہ تو وہ جان گئی کہ کچھ تو ضرور گڑبڑ ہے۔ کسی خیال کے تحت وہ مشل کو کال ملانے لگی، تبھی اس نے دانیال کے کمرے کی جانب نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ خود اس وقت TV لاؤنج میں موجود تھی، جہاں سے اس کے بھائی کا کمرہ دکھائی دیتا، جو اس وقت بند تھا۔ امی سو رہی تھی، یعنی وہ اس وقت اکیلا اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ فون کان سے لگا چکی تھی۔ فون سے رنگ کی آواز اس کے کانوں میں گونجنا شروع ہو گئی۔ کال کی ہر رنگ کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کے پردوں پر ایک منظر لہراتا، ایک تاریک کمرہ، بند دروازہ، جس کے پیچھے چھپا وہ کم عمر وجود
ہاتھ میں موبائل تھامے، اور پھر ایک دم اس منظر کی جگہ ایک اور منظر آتا اور پھر ایک دم اس منظر کی جگہ ایک اور منظر لہرایا۔ وہ جو گلاس کے وہ جو گلاس کو باورچی خانے کی سلپ پر ایک بار رکھ کر مڑنے لگا تو پھر یکدم پیچھے مڑا اور گلاس اٹھا لیا۔ اسے چند لمحے عجیب سی نگاہوں سے تکا، پھر اسے دوبارہ سلپ پر رکھ دیا۔ یہی عمل اس نے کوئی 5 مرتبہ دہرایا تھا۔ اس بچی کو اس بچی کا چہرہ ویران اور آنکھیں تھکی، بوجھل اور خالی خالی سی دکھائی دیتی۔ اس نے ایک دم اپنا سر جھٹکا، ذہن کے پردوں پر جگمگاتے تمام منظر پھیکے پڑ گئے۔ اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور ایک گہری سانس لے کر اسکرین کو تکا۔ مشل نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ فون صوفے پر رکھ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، جیسے اس کے دل کو کسی بات کا خوف ہو۔ لب کھینچتے اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، شکر ہے۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی اندر چرپائی پر دھنیال لیٹا موبائل پر کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب گئی، اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین پر نگاہ دوڑائی، پھر ایک سکا سانس لیا۔ ارے آپی، آپ یہاں کیسے؟ وہ گیم کھیلنے میں ہمیشہ کی طرح اس قدر مگن تھا کہ اس کے آنے کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ نشرا مسکرا دی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی دیکھنے آئی تھی تمہیں۔ پیار سے اس کا کندھا دبا کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ ایک نظر اسے مڑ کر دیکھا اور پھر دعا کی۔ میں ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتی کہ تم میری والی غلطی بلکہ گناہ کبھی مت کرنا۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ وہ قدرے پریشانی سے سر جھکا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ انسان شیطان کی پیروی اور نفس کی غلامی میں جو گناہ کرے اور اس سے خسارہ بھی اٹھائے تو اس گناہ کو کوئی عقل مند شخص کبھی بھی خود سے نہیں دہرائے گا، اور نہ ہی وہ کسی شخص، یعنی خود وہ خواہ وہ کوئی اپنا ہو یا غیر، کو وہ گناہ کرتے دیکھنا چاہے گا۔ رات کے کھانے کے 1-1.5 گھنٹے قبل ہی اس کے بابا گھر لوٹ آئے تھے۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی اس کے بابا نے سنبھال رکھی تھی اور دائیں طرف پہلے ہی کرسی پر معمول کے مطابق وہ براجمان تھی۔ گھر میں ہمیشہ کی طرح خاموشی کا بسیرا تھا۔ پیکنگ مکمل ہو گئی تمہاری؟ روٹی کا ایک نوالا لیتے انہوں نے پوچھا۔ جی، اس نے یک حرفی جواب دیا، پھر پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر ایک گھونٹ بھرا۔ آپ کی پیکنگ ہو گئی؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے سرسری سے انداز میں پلیٹ پر سر جھکائے کہا، ہاں بس شروع کرنے والا تھا۔ میں نے ویسے بھی 1 ماہ ہی رہنا ہے وہاں، اسی لیے زیادہ سامان تو رکھنا نہیں۔ روٹی کا لقمہ توڑتے اس کے ہاتھ تھم گئے اور اس نے سر اٹھا کر فاتحانہ انداز میں مسکراتے کہا، میں جانتی تھی آپ یہی کہیں گے، اس لیے میں نے خود ہی آپ کا سامان پیک کر دیا، اور کوئی 1 ماہ کم عرصہ نہیں ہوتا۔ وہ حیرانی سے پتلیاں سکیڑے اس کا چہرہ دیکھے گئے۔ کب؟ وہ سر جھٹک کر مسکرائی۔ دوپہر سے شروع ہوئی تھی، مشل کے جانے کے بعد، اور آپ کے گھر آنے سے پہلے میں نے ساری پیکنگ کر لی۔ وہ ایک شان سے کندھے اچکا گئی۔ اپنے بابا کے کام خود کرنا ویسے بھی اسے بے حد پسند تھا۔ وہ باپ جو دن رات اپنی خواہشات کو مار کر اپنے بچوں کے لیے باہر محنت اور مشقت کرے، اس کے کام کرنے میں اولاد کیوں کر قباحت محسوس کرے؟ آپ نے اپنے کمرے میں سوٹ کیس پڑا نہیں دیکھا؟ اسے سوالیہ اور ناسمجھ نگاہوں سے گھور رہے تھے تو اس نے کہا، اوہ میرا دھیان ہی نہیں گیا اس پر۔ وہ نرمی سے بولے، پھر واپس کھانا کھانے لگے۔ تمہارا شکریہ میری نور نظر، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ کچھ ہی دیر بعد کسی خیال کے زیر سایہ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا جو سر پر دوپٹہ لیے پلیٹ میں موجود کھانے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھانا ختم کرنا اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا، اور اپنے بابا کے ہوتے ہوئے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا پورا کھانا پڑتا تھا۔ نور جواباً مسکرا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس نے کھانا کافی حد تک مکمل کر لیا۔ اس کے بعد تو آدھے گھنٹے میں ہی کھانا کھا کر فارغ ہو چکی تھی، لیکن صرف اس کی وجہ سے کہ ان کے جاتے ہی وہ چپکے سے سالن اور روٹی باورچی خانے میں نہ رکھ آئے۔ وہ وہیں اس کی نگرانی کی خاطر بیٹھے رہے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے اور اپنے بابا کے لیے کافی بنا کر لیونگ روم میں چلی آئی تھی۔ لیونگ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ صوفے کی پت سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے شلوار قمیص میں ملبوس ان کا سایہ وجود دکھائی دیتا۔ وہ انہیں دیکھ کر زخمی سا مسکرائی۔ مشل کی وجہ سے وہ اب زیادہ پریشان نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس سے زیادہ دیر تک خفا نہیں رہ سکتی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کافی کا مگ ان کی جانب بڑھایا۔
انہوں نے پلکیں اٹھا کر دیکھا، پھر نرمی سے کافی کا مگ تھاما اور اسے برابر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر جلدی سے بیٹھی، پھر ان کے چہرے کا بغور مشاہدہ کیا اور کافی کے ایک دو گھونٹ لینے کے بعد بولی، بابا مسکرائے نا؟ انہوں نے ایک دم اسے تعجب سے دیکھا۔ مسکرا رہا ہوں، پھر مصنوعی تبسم کے ساتھ کہا، آپ میرے ساتھ اٹلی نہیں جانا چاہتے نا؟ چند لمحے بعد اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، میں اٹلی کبھی نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں وہاں اکیلا بھیج دوں۔ ظاہر ہے تمہارے لیے تو مجھے ادھر جانا ہی پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وہ سنجیدہ سے لہجے میں گویا ہوئے۔ نور النساء کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ بھویں تنگ کرتے اس نے کافی کا ایک اور گھونٹ لیا، پھر اس نے نظریں ملائے بغیر کہا، آپ ادھر ہی رک جائیں۔ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو نور، اور ساتھ ہی سر جھٹکا۔ ایک تو میں تمہیں اٹلی صرف اور صرف تمہارے شوق کی وجہ سے بھیج رہا ہوں، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں وہاں اکیلا بھیج دوں۔ ماشاء اللہ، آپ کی عقل کو سلام ہے نور صاحبہ۔ کافی کا مگ سامنے میز پر رکھتے ہوئے وہ خفگی سے بول رہے تھے، اور وہ ان کو دیکھ کر رہ گئی تھی اور معنی خیز انداز میں مسکرا دی۔ نہیں بابا، کسی مغربی سرزمین پر رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ میرا رب جانتا ہے میں وہاں آپ ہی کے لیے جا رہی ہوں۔ اچھا نا بابا، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ میں بھلا خود بھی آپ کے بغیر کیسے جاؤں گی؟ وہ نرمی سے مسکراہٹ چہرے پر پھیلاتے ہوئے بولی، اس بات کا مجھے اندازہ ہے، تبھی تو تمہارے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینے جا رہا ہوں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نور سے اپنی نظریں پھیر رکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ جانتی تھی کہ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، کرب، تکلیف، پچھتاوے اور اداسی کے باعث۔ ویسے میرے جانے کے بعد تمہیں ادھر اکیلا ہی رہنا ہے، پھر یہ کہنا بنتا تو نہیں تھا کہ میں آپ کے بغیر کیسے جا سکتی ہوں۔ وہ ایک دم ہنس دی۔ ویسے یونیورسٹی میں انرولمنٹ کروانے کے بعد تم پاکستان واپس آ جانا، کلاسز تو تمہاری ستمبر میں شروع ہونا ہے نا؟ وہ کچھ دیر بعد کہہ رہے تھے۔ نہیں نا بابا، وہاں جا کر رہائش کا انتظام، بینک اکاؤنٹ کھلوانا۔ وہ انگلیوں پر کام گنوا رہی تھی تو انہوں نے فوراً اسے ٹوکا، یہ سب کام تو ایک ماہ میں ہی کروا دوں گا، اس میں وہاں 5 مہینے تک رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی، اب اسے مزید بہانے تراشنے تھے۔ بابا، وہاں جا کر اٹیلین بھی تو سیکھنی ہے، پھر کوئی پارٹ ٹائم جاب کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں ہر ماہ خرچہ بھیجوں گا۔ وہ دونوں انگلیوں سے کن پٹی مسلنے لگی۔ نہیں، میں وہاں جا کر جاب کرنا چاہتی ہوں، یوں مجھے ایکسپوجر ملے گا اور میرا کانفیڈنس بھی بڑھے گا۔ آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی کے مطابق، انہوں نے مصنوعی بیزاریت کا اظہار کرتے دونوں ہاتھ جوڑ کر مسکرا کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے باتوں میں نہیں جیت سکتا، آپ جو چاہیں کر لیجیے گا بس۔ نور بے ساختہ کھل کر مسکرا دی۔ جاب کرنے کا خیال اس کے ذہن میں ابھی بیٹھے بیٹھے ہی آیا تھا، نہیں تو پہلے اس کا اس متعلق کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ تو محض ایک بہانہ تھا وہاں رکنے کا، لیکن اب اسے مجبوراً ایسا کرنا پڑتا۔ وہ زبان کی پکی تھی، جو کہتی وہ کر کے دکھاتی۔ اگلی صبح ہی نور النساء کو مشل ریاض کا میسج موصول ہوا تھا۔ اس کا دل یکدم ہی کھل اٹھا تھا۔ تم تو کہتی ہو دوستی میں سوری اور تھینک یو نہیں کہتے، تو بتاؤ کہ اب سوری کی جگہ کیا کہوں؟ اور یہ پڑھتے ہی اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے زیادہ دیر تک بھلا کیسے ناراض رہ سکتی ہے۔ اس دن والی بات پر نور النساء کو کوئی شرمندگی نہیں تھی، اس کا شرمندہ ہونا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن اسے دکھ تھا، تکلیف تھی کہ مشل کیسے ابھی تک اس حادثے کو بھول نہیں پائی۔ نہ جانے کب وہ اس ہولناک واقعے کی قید سے نکل پائے گی۔ مغرب پاسی ہوئی، نارنجی جامنی زرد رنگ مدھم پڑ گئے اور باہر قطرہ قطرہ رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ میری ایمی کے جانے کے بعد کام پر نہیں گئی۔ اس کا جی یکدم ہر معاملے سے جیسے اچاٹ ہو گیا۔ ایمیلیا رات کو دیر سے گھر لوٹی۔ اس کا چہرہ کافی بجھا بجھا سا تھا۔ میری نے اس سے پوچھا کہ وہ رات کا کھانا کھا کر آئی ہے یا نہیں، تو اس نے یہی کہا کہ وہ کھانا کھا کر آئی ہے۔ رویہ بے حد روکھا روکھا سا تھا۔ اسے ایک دم بہت تکلیف ہوئی۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اسے معافی مانگتی، لیکن وہ ہے کہ اسے اپنے رویے سے مزید اذیت پہنچا رہی تھی۔ اس نے بے دلی سے خود ہی تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ کتنا دکھ ہوتا ہے نا جب آپ کسی کو اتنا سگا سمجھیں، اسے اپنی ذاتی باتیں بتائیں اور وہ وقت آنے پر انہی باتوں کو آپ کے خلاف استعمال کرے، آپ کو ان باتوں کی بنا پر طعنہ دے جو آپ نے اسے اپنا دوست سمجھ کر بتائی ہوں۔ میری، ہم کل درخواست جمع کروا دیں گے، اور میں نے نکولو سے بھی بات کر لی ہے، وہ مجھے چھٹی دینے کو تیار ہے۔ رات کے تقریباً 1 بجے میری منہ تک لحاف اوڑھے ہوئے تھی
تبھی اس کے کانوں میں ان الفاظ کی بازگشت سنائی دی۔ نکولو اس بار کا مالک تھا جہاں ایمیلیا کام کرتی تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور اسے ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ اس وقت وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے۔ ایمیلیا اپنے سنگل بیڈ پر سیدھی لیٹی، لحاف کمر تک لیے خالی نگاہوں سے چھت کو تک رہی تھی۔ تم نے کیا کہا؟ اسے لگا جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ ایک بار سنائی نہیں دیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی۔ تم کیسے مان گئی؟ مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ چلتے ہوئے بول رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تو اب کر لو، ہم مصر جا رہے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر کروٹ بدل گئی تھی۔ میری فوراً اس کی طرف جھپٹی تھی اور بلند آواز میں کہنے لگی، بہت شکریہ ایمی۔ اچھا بس اب جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، صبح پھر جلدی اٹھنا بھی ہے۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے تاہٹ سے بولی۔ میری اس سے دور ہوتے ہوئے سیدھا اپنے بستر پر گئی تھی۔ چہرے پر مسرت کی لالی بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں خواب پورا ہونے کی چمک جگمگا رہی تھی۔ اس خوشی اور شکر کے ملے جلے جذبات کے زیر اثر اس کا دل اور دماغ اس گرہ کو سلجھانے کی جانب نہ گیا کہ آخر ایمیلیا مصر جانے کے لیے رضامند کیسے ہو گئی۔ میری نے ایک نظر اسے دیکھا جس کی پشت اس کی طرف تھی، اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ چھوٹی سی سائڈ ٹیبل پر رکھا نائٹ لیمپ بجھا کر وہ مسکراتے لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ ابھی اپنے ذہن کو اس کی وادیوں میں مصر اور اس کے سحر انگیز مناظر کے نقشے کھینچنے لگی۔ اس کے بستر سے کچھ قدم آگے بڑھ کر ایمی کے بستر کی جانب نگاہ دوڑاؤ تو بمشکل اپنی سسکیوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ مجھے یہاں سے دور جانا ہے، بہت دور۔ وہ تکیہ منہ میں دبائے ہوئے تھی، دل ہی دل میں خود سے کہہ رہی تھی۔ آنکھ سے لڑکتا ایک آنسو سے تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ غم کی چادر تلے اس زیس نے اتنا آزمایا ہمیں، جو آزمانا چاہے کوئی بلا تاخیر سمجھ جائے، چالے یار۔ چند دن بعد مارچ کے آخری دنوں کی صبح تھی۔ گھڑی نے جیسے ہی 9 بجائے تو وہ ہوائی جہاز سفید روئی کی مانند بادلوں کے سمندر پر ہلکا ہلکا تیرنے لگا۔ وہ دونوں لڑکیاں اپنی سیٹ سنبھالے ہوئے تھیں۔ میری کھڑکی کے قریب بیٹھی، کھڑکی کے پار افق کی نیلی شفاف چادر پر آفتاب کی نرم سنہری کرنوں کو بکھرا دیکھ رہی تھی۔ وہ کرنیں ریشمی دھاگوں کی طرح بکھری تھیں۔ یہ لو ناشتہ، تم نے تو خوشی سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ ایمیلیا لنچ باکس اس کی طرف بڑھاتے بولی۔ رات کی نسبت اس کا انداز اور لہجہ کافی بہتر تھا۔ میری نے اپنے سنہری بالوں کی لٹ ایک طرف کی اور ہتھیلی تھوڑی تلے پھیلائے مسکرا کر پہلے اسے دیکھا۔ اوہ، تمہیں تو میری بہت فکر ہے۔ ایمی ہلکا سا مسکرا دی، اور پھر جیسے ہی میری نے لنچ باکس پکڑا تو اسے کھول کر اس میں موجود شے کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات یکدم تبدیل ہوئے۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر سپاٹ تاثرات کے ساتھ وہ ڈبہ اسے پکڑا دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ میں جانور کے گوشت سے بنی کوئی چیز نہیں کھاتی۔ مجھے اس گندے جانور سے گھن آتی ہے۔ وہ لنچ باکس میں موجود پروسٹیچیو سینڈوچ، خنزیر کے گوشت سے بنا سینڈوچ کو کراہی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ امیکا، یار میں بھول گئی۔ اصل میں صبح میں نے خود بھی یہی کھایا تو تمہارے لیے بھی ایک سینڈوچ بنا لیا۔ خیر کوئی بات نہیں، تمہیں کچھ اور کھانا ہے؟ میں اور بھی بہت کچھ لائی ہوں۔ وہ یہ کہتے اپنے ہینڈ بیگ سے کچھ نکالنے لگی لیکن اس نے منع کر دیا۔ نہیں شکریہ، مجھے ابھی بالکل بھوک نہیں۔ ویسے تم بھول گئی یا پھر صرف میرا امتحان لے رہی تھیں؟ اور اس کی بات سنتے ہی ایمیلیا کا رنگ پھک پڑ گیا۔ میں اور تمہارا امتحان؟ کیوں؟ وہ بمشکل بولی۔ یہی دیکھنے کے لیے نا کہ اتنے سال پرانی باتیں مجھے یاد ہیں یا نہیں۔ وہ زخمی سے انداز میں مسکرا دی۔ ایمی نے کچھ کہنا چاہا لیکن میری نے چہرہ موڑ لیا اور سر کھڑکی کے شیشے سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ اس وقت دورے کہن کو یاد کرنے کے حق میں نہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی دیدگاہوں کے سامنے عہد رفتہ کے مناظر شبیہتوں کی صورت میں لہرانے لگے تھے۔ 14 سال قبل مسز کروز کی تاکید کے مطابق وہ اگلے روز ہی اسکول کے بعد دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کلیسا چلی گئی تھی۔ نرم و ملائم بھورے رنگ کے کوٹ اور نیلی پینٹ میں ملبوس وہ چھوٹی بچی کلیسا کے چلڈرن منسٹری میں موجود تھی۔ مسز کروز اس کے ساتھ اسے یہاں چھوڑنے آئی تھی۔ اسے کلیسا کی منسٹری میں چھوڑنے سے قبل وہ پادری رائموندو سے ملی تھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ اب سے میری روزانہ یہاں آیا کرے گی۔ یہ وہی پادری تھا جس سے اس دن میری کروز نے وہ سوالات پوچھے تھے جن کے جواب دینے سے وہ قاصر تھا۔ وہ تو یہ سن کر کافی خوش ہوا اور ساتھ ہی اس نے مسز کروز اور میری کا تعارف پادری فرانسسکو سے بھی کروا دیا تھا۔ وہ یہاں حال ہی میں آیا تھا اور پادری
رائموندو کے مطابق وہ اس کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس کی عمر پادری رائموندو کی نسبت کافی کم تھی، وہ 26 سال کا تھا۔ اس نے بتایا کہ بچوں کی منسٹری میں پادری فرانسسکو ہی درس دیا کرے گا۔ مسز کروز نے میری کو منسٹری میں بھیج کر پادری فرانسسکو سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح میری کو دین کے قریب لے کر آئے، اسے شکوک و شبہات سے نجات دلائے اور اسے گمراہی سے بچا لے۔ اس نے اسے یہی بتایا کہ میری کے ذہن میں بہت سے عجیب قسم کے سوالات آتے ہیں۔ پادری فرانسسکو کے پوچھنے پر اس نے ان سوالات کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ پادری نے اسے اس بات کا یقین دلایا کہ یہاں اس کے پاس آنے والا کوئی بھی بچہ کبھی بھی شیطان کے فریب میں نہیں پھنس سکتا۔ اس کے ساتھ پادری رائموندو بھی کھڑا تھا۔ اس نے بھی ساتھ اسے دلاسا دیا، جس کے باعث مسز کروز تو وقتی طور پر تسلی ہو گئی تھی۔ شیطان کی آماج گاہ میں آ کر اسی سے پناہ مانگنا کس قدر مضحکہ خیز بات ہے نا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ نوجوان پادری، جس کا قد درمیانہ تھا، بال سیاہ تھے، چہرے پر نرم مسکان پھیلائے، ٹخنوں تک آتے لمبے سفید لباس میں ملبوس، بھورے سادہ جوتے پہنے، گردن میں چھوٹا سنہری رنگ کا سلیو لٹکائے، چھوٹی کرسیوں پر بیٹھے بچوں کو آج پورک کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے متعلق درس دے رہا تھا۔ یہاں تقریباً سب بچے محض اس پادری کو سن رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ بائبل نہیں لائے، لیکن میری کروز اپنے ساتھ بائبل لائی تھی۔ آج سب بچے آج یہاں اسی لیے ہیں کیونکہ آپ سب خداوند کے چنے ہیں، جو چاہتا ہے کہ تم سب اس کی تعلیمات کو سنو اور اس پر بغیر کسی شک و شبہ کے عمل کرو۔ اس نے شک و شبہ پر خاصا زور دیا۔ میری، جو کہ میز پر رکھی بائبل کے شروع کے صفحات کو یوں ہی گھور رہی تھی، اچانک نگاہ اٹھا کر اس پادری کو دیکھا جو یکدم اسے نظریں ہٹا گیا تھا۔ کیا ماما نے ان سے کچھ کہا ہے؟ اسے تشویش ہوئی۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ پورک ہم سب کے لیے کیوں پرمیٹڈ ہے؟ سب بچے اسے غور سے سن رہے تھے۔ وہ بازو پیچھے کی طرف باندھے ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں چاہتا تو پہلے ان ورڈز کا حوالہ دے دیتا جن سے یہ بات واضح ہے کہ پورک تو کیا، ہر کھانے کی چیز بالکل کلین ہے، لیکن کچھ بچوں کی تسلی نہیں ہوتی نا۔ تو وہ کیا ہے نا کہ کچھ لوگوں پر شیطان کا فریب بہت اثر کرتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے کچھ مثالیں پیش کروں، پھر کچھ حوالہ دوں۔ اس کا نرم لہجہ اس قدر تلخ ہو گیا تھا، اور یہ سنتے ہی اس بچی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کی والدہ نے ضرور اس پادری سے کوئی نہ کوئی بات کی ہے۔ ایک آم کا درخت کیسے اگتا ہے؟ لہجے بھر کے بعد اس نے پوچھا۔ تمام بچے اسے سوالیہ نگاہوں سے تکنے لگے، سوائے میری کے۔ وہ بے رغبتی سے بائبل کے صفحات پلٹنے لگی جن پر کھڑکیوں سے آتی سورج کی روشنی گر رہی تھی۔ اسے گند یعنی کھاد اور مٹی سے اگایا جاتا ہے، اور نتیجتاً ہمیں ایک میٹھا اور رسیلا آم ملتا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے نا؟ سب نے میکانکی انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ اس پادری نے کچٹتی نگاہ میری کی جانب دہرائی تھی۔ تو جس طرح مینیور ایک آم کے درخت کے لیے اچھا ہے، ویسے ہی یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس نے چند سیکنڈ کا وقفہ لیا تھا، ساتھ ہی ٹھہر کر میری کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل نمایاں ہوئے۔ وہ بچی اس کی جانب متوجہ نہ تھی۔ اسی دوران میری نے بے دلی سے بائبل کے صفحے پلٹے تو اس کے سامنے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی ایک آیت کھلی تھی۔ اور خنزیر بھی، گو وہ 2 کھر والا ہے اور گرا چرا ہوا ہے، لیکن وہ جگالی نہیں کرتا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ پادری نے اسے ایک جھلک دیکھا۔ وہ بچی کیا پڑھ رہی تھی بائبل میں، وہ سمجھ نہ سکا۔ فادر نے کہا کہ اس جانور کا گوشت کلین ہے، لیکن یہاں تو خدا نے اسے انکلین قرار دے دیا ہے۔ اس کے شعور کی دہلیز پر سوال نے ضرب لگائی تھی۔ یہی حال کمل کا بھی ہے۔ یہ گندے اور کیچڑ والے پانی میں اگتا ہے اور بےحد خوبصورت ہوتا ہے۔ اب یہ گندا کیچڑ والا پانی اس کمل کے پھول کے لیے تو اچھا ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے نہیں۔ لہجے میں مصنوعی نرمی قائم رکھتے وہ بول رہا تھا، بالکل ایسا ہی معاملہ پورک کے ساتھ بھی ہے۔ اور یہ کہتے ہی میری نے بائبل سے نگاہیں ہٹا کر اسے گھورا۔ یہی وجہ ہے کہ پورک اسلام میں فاربیڈن ہے، جبکہ ہم عیسائیوں کے لیے پرمیٹڈ ہے۔ میری اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ پادری کو کچھ ٹھٹکا تھا۔ یہ 2 مثالیں دینے کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کچھ بچے یہ ضرور پوچھیں گے کہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت ہے تو کسی دوسرے مذہب میں یہ منع کیوں ہے؟ وہ بھی اس مذہب میں جو ہمارے بعد آیا۔ اس نے طنز اور استہزاء اور تنفر سے کہہ کر سر جھٹکا تھا۔ میری ہنوز اسے شاکی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور نہ ہی اس کی لاش کو چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ فادر سے نظریں ہٹا کر وہ بک آف لیویٹیکس کی آیت نمبر 8 دوبارہ دیکھ رہی تھی، جس میں واضح طور پر خنزیر کا گوشت کھانے اور ان کی لاش کو چھونے سے منع کیا گیا تھا اور وہ اسے ناپاک قرار دیا گیا تھا۔ نور النساء اور اس کے بابا کے اٹلی پہنچ جانے کے اگلے روز
پاکستان کی نسبت مارچ کے آخری دنوں میں یہاں فضا میں خاصی تازگی اور خنکی شامل تھی۔ آفتاب کی کرنیں بولونیا کی اس مقامی سپر مارکیٹ کے شیشے دروازوں سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ سرمئی ابایا اور اسکارف میں ملبوس وہ لڑکی آج اپنے بابا کے ساتھ یہاں گروسری خریدنے آئی تھی۔ اس کے بابا مردانہ کرتا شلوار میں ملبوس ہمیشہ کی طرح کافی روبدار اور پروقار لگ رہے تھے۔ ہر لمحہ اس مارکیٹ کے شیشے کے دروازے کھلتے، کوئی گاہک اندر داخل ہوتا تو کوئی خریداری کر کے واپس جا رہا ہوتا۔ یہاں داخل ہوتے ہی ایک ہلکی سی خوشبو محسوس ہوتی جو شاید کسی تازہ پکی ہوئی روٹی یا اسپریسو کی تھی۔ اس کے بابا اس مہک کو محسوس کر کے یکدم ٹھہر گئے۔ نور النساء نے رک کر انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کون جانے کسی مخصوص مقام یا شے کی خوشبو بھی انسان کو گزرے لمحے کی یاد دلاتی ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو کیا کیا لینا ہے، وہ دھیرے سے مسکرا کر بولے۔ جواباً وہ اس بات میں سر ہلا کر قطار در قطار کھڑی شیلف میں سے ایک کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے ایک فہرست نکالی اور اس پر تحریر شدہ اشیاء ان شیلف میں تلاش کرنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سینے پر بازو لپیٹے اداس نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے رہے، پھر چند قدم دور چلے آئے جہاں شیشے کے دروازے سے باہر کا منظر دکھائی دیتا۔ سورج کی سنہری کرنیں پتھریلی سڑک پر بکھر کر اسے سنہرے رنگ میں نہلا چکی تھیں۔ یہاں تو سب کافی بدل چکا ہے، انہوں نے اٹلی کا نیا روپ دیکھ کر دل ہی دل میں تسلیم کیا تھا۔ دروازے کے اس پار ایک گلی دکھائی دیتی جہاں ہر جانب سکوت کی فضا قائم تھی، جس کے دونوں جانب قدیم سرخ اینٹوں والی عمارت دکھائی دیتی۔ جیسے ہی کوئی سائیکل سوار تیزی سے گزرتا ہوا ہوا میں ہلکی سی سسراہٹ محسوس ہوتی۔ یہاں بالکل تھوڑی سی ٹریفک تھی، چھوٹی کاریں اور اسکوٹرز، مگر اس سب کے باوجود سکوت ہی غالب تھا۔ فٹ پاتھ پر نصب چھوٹے کافی کے بار سے نکلتی ہوا میں پھیلی اٹالین اطالوی کافی کی خوشبو تلخ سی تھی اور میٹھی بھی۔ اسی دوران انہیں دور کہیں کسی کلیسا کے گھنٹے کی آواز آئی تھی۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ مڑے اور شیشے کے دروازے سے دور چلے آئے۔ عہد گزشتہ کا عطر ایک دم مان پڑ گیا تھا۔ جو زہر کو جانتے ہوئے بھی زہر نہ سمجھے، اس سے بڑا احمق کوئی اور کیوں کر ہوا۔ دوسری جانب نور النساء ٹرالی لیے سپر مارکیٹ کے ٹھنڈے سیکشن میں جا رہی تھی۔ اس کی ٹرالی میں اس وقت گاجر، گوبھی، آلو اور کئی سبزیاں، پھل، مسالے وغیرہ پڑے تھے۔ وہاں ایک لمبے شیشے کی شیلف کے سامنے سے گزرتے اس نے یوں ہی غیر ارادی طور پر شیلف کے اندر موجود پلاسٹک کے پیکٹ میں لپٹی کوئی شے کو تھام لیا تھا۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر دوڑائی تھی تو اسی پل اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس پیکٹ پر مورٹڈیلا تحریر تھا۔ اس کے اوپر بنے گوشت کی تصویر دیکھ کر اسے کراہیت اور گھن محسوس ہوئی تھی۔ اوہو، یہ میں نے کس نجس چیز کو ہاتھ لگا لیا۔ دل اکائی سے ابھر آیا تو اس نے پیکٹ واپس شیلف میں گند کھاتے ہوئے رکھا اور کچھ قدم تیزی سے چلتے چکن کے کچھ پیکٹ ٹرالی میں رکھے، پھر اس سیکشن سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے بابا وہیں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کی جانب بڑھی تو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات محسوس کرتے انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے غلطی سے اس گندے جانور کے گوشت سے بنے کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ لگا دیا تھا۔ اب گھر جا کر سیدھا ہاتھ دھوں گی۔ وہ ناپسندیدگی کے عالم میں منہ بگاڑتے ہوئے بول رہی تھی تو وہ فوراً مسکرا دیے اور اس کے کندھے پیار سے تھپتھپائے تھے۔ پھر ٹرالی اسے لیتے کاؤنٹر تک گئے، سامان پیک کروایا اور سپر مارکیٹ سے باہر نکل آئے۔ بابا، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ آخر اس گندے جانور کو کھا کیسے لیتے ہیں؟ سپر مارکیٹ سے نکلتے وہ حیرانی سے بول رہی تھی۔ یہ تو تم انہی سے پوچھو۔ وہ دونوں پیدل چل رہے تھے، ان کا گھر یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ صرف اسلام میں ہی حرام ہے، اسی لیے مسلمانوں کے علاوہ اسے ہر کوئی کھا سکتا ہے اور انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اس نے طنز اور استہزاء سے سر جھٹکا۔ بیٹا، اگر کوئی شخص مسلمان نہیں بھی ہے نا، تب بھی اسے یہ نہیں کھانا چاہیے۔ اسلام میں کوئی شے یوں ہی نہیں حرام کی گئی۔ دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگ لیے وہ بول رہے تھے، اور نہیں تو کیا، اس میں اتنے کیڑے ہوتے ہیں نا کہ بس دیکھ کر ہی بندے کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کیڑے کا کیا نام ہے؟ اس نے ایک دم ماتھا چھوا۔ ہاں، یاد آیا، ٹیپ ورم۔ وہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، اور چاہے کوئی شخص اس کے گوشت کو کتنے بھی اچھے سے پکا لے، اس کے انڈے اس میں زندہ رہتے ہیں اور پھر انسان کے جسم میں جا کر پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ اور یہ کہتے اس نے اپنے بابا کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لینا چاہا۔ انہوں نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے بابا کبھی بھی اپنے ہوتے ہوئے اسے خود سامان نہ پکڑنے دیتے، لیکن اس کے باوجود ہر بار کوشش کرتی کہ وہ ان کے ہاتھ تھوڑا ہی سامان دے۔ لیکن چند لمحے بعد اس کے ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہوئیں۔ لیکن کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ جب تک ان لوگوں کو احساس ہوگا نا کہ یہ بیماری یا کسی بیماری میں سفر کر رہے ہیں، تب تک بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے۔
وہ خوف پیدا کرنے والے انداز میں تاثر سے بولی۔ اس کے بابا نے جواباً ذرا سا اس بات نے سر ہلایا تھا۔ اب ذرا میں آپ کو گوسپل آف میتھیو کے چیپٹر 11 میں موجود ورس 11 پڑھ کر سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ میری کروز کی توجہ کا ذرا برابر بھی اس کی جانب میلان نہ تھا۔ وہ بائبل کے صفحے آگے پیچھے کرتے معلوم نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کے تاثرات تن سے گئے۔ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتا، بلکہ جو منہ سے نکلتا ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتا ہے۔ اب یہاں انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ کسی بھی انسان کی روحانی پاکیزگی کا فیصلہ کھانے سے نہیں بلکہ اس کے الفاظ، اعمال اور دل سے کیا جاتا ہے۔ چونکہ پورک بھی کھانے کی ہی ایک قسم ہے جو کہ سیدھا معدے میں جاتا ہے نہ کہ دل میں، اسی لیے یہ ایک شخص کو خداوند کی نظر میں انکلین نہیں کرتا۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ میری جو اب بائبل کے صفحات پر ڈیوٹرونومی کے 14ویں باب کے 8ویں آیت میں وہی بات پڑھ رہی تھی جو اس نے بک آف لیویٹسکس میں پڑھی تھی، کچھ ہی پل بعد اس کی صفحات سے نگاہیں اٹھا کر عجیب نگاہوں سے پادری کو تکنے لگی۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ورس ہے؟ پادری کے سوالیہ انداز میں دیکھنے کے باعث اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں ہے نا، میں سناتا ہوں۔ وہ ایک دم ہلکا سا مسکرایا۔ بہت علم جو تھا اس کے پاس۔ بک آف ایکٹس کے چیپٹر 10 اور ورس 13-15 میں پیٹر کے ویژن کے متعلق کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اور اس سے آواز یہ آئی کہ اٹھ پطرس، ذبح کر اور کھا۔ مگر پیٹر نے کہا، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر دوسری بار اس سے آواز آئی، جو چیز خدا نے پاک اٹھائی ہے اسے تو ناپاک نہ کہہ۔ یہ سن کر وہ چھوٹی بچی ذرا سا مسکرا دی۔ پادری کو اس کا یوں مسکرانا قدرے تشویشناک لگا تھا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی؟ تو اس سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ کہ جب پیٹر نے جواب میں آسمان سے ایک بڑی چادر جو چاروں کونوں سے لٹکی ہوتی ہے زمین پر اترتی دیکھی، جس میں ہر طرح کے 4 پاؤں والے اور زمین پر رینگنے والے جانور تھے اور ہوا کے پرندوں۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کیا تو خدا نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے گردن اونچی کرتے ہوئے پوچھا۔ خداوند نے کہا کہ جو چیز میں نے پاک ٹھہرائی تو اسے ناپاک نہ کہہ، اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا۔ اس اعتماد کے ساتھ اس کے دیے گئے تمام دلائل کے باعث یہ بچے اس کی بات سے متفق ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ امید کرتا کہ آپ سب بچوں کو اب یقین آ گیا ہوگا کہ پورک کھانا کوئی غلط فعل نہیں، اس کی اجازت تو ہمیں انہوں نے دی ہے، اور جو کوئی خداوند کے حکم کے خلاف جائے وہ گناہ اور ایک عظیم گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اس نے گناہ پر خاصا زور دیتے اس سنہرے بالوں والی بچی کو دیکھتے کہا۔ تمام بچوں نے ماں سوائے میری کے سر اس بات میں ہلاتے پادری فرانسسکو کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ سب اس کی بات کو بجا سمجھتے ہیں۔ فادر، میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ پادری اب مزید کچھ کہنے لگا، تبھی میری نے دایاں ہاتھ بلند کر کے اس سے کہا، مجھے آپ سے اختلاف نہیں بلکہ اختلافات ہیں فادر۔ تمام بچوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ پادری کے ماتھے پر ہلکی سی لکیریں تھیں، حالانکہ اسے مسز کروز نے کسی بھی قسم کا سوال کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے دل میں یہی خیال آیا، اور اب وہ جس سے سوال کر رہی ہے وہ ایک نیا پادری ہے جو اس کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے اور اس کی الجھن بھی دور کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کیا جانے، یہ تو صرف اس کا خیال تھا، حقیقت اس کے برعکس تھی۔ کسی بھی قسم کا سوال یا اختلاف کے اظہار سے قبل ہی وہ پادری کا رویہ اور اس کے طنز اور استہزاء سے بھرپور کلمات سن چکی تھی، لیکن پھر بھی ایک امید تھی کہ شاید یہ شخص اس کی کشمکش دور کر دے اور وہ اپنی بات سب کے سامنے رکھ کر اپنا کھویا ہوا اعتماد واپس حاصل کر لے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولنا تاکہ نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔